ایران کی بجلی تنصیبات اور پلوں کو تباہ کر دیں گے، کل اور پرسوں بھی حملے جاری رہیں گے، آئندہ ہفتے ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں، کہا ایران جب تک معاہدے کی میز پر نہیں آ جاتا حملے جاری رہیں گے، جب تک میں نہ کہہ دوں ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ منگل کو ایران کے ساتھ مذاکرات کیے، ایران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد اور مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے۔ آبنائے ہرمز پر 20% ٹیکس لگانے کے معاملے پر نیوٹن، کہا ایسا ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی نہیں، ناپسندیدہ ہے۔ ٹرمپ، بتائیں کیا میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ امریکی صدر کی بیان بازی کا جواب عملی اقدام سے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا جوابی رد عمل، کہا اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، خود کو فوج سے الگ نہیں سمجھتا، اسے اپنا اعزاز اور فخر کا باعث مانتا ہوں، ایران کی فوج کا بھرپور انداز میں دفاع کرتا ہوں، محاذ جنگ پر جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں، شہادت سے ڈرنے کے بجائے اسے عظیم ترین کامیابی اور اعزاز سمجھتا ہوں۔ امریکہ کے ایران پر شدید حملے جاری، ایران کی 7 فوجیوں اور 30 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ صوبہ سیستان اور بلوچستان کے علاقے ایران شہر میں واقع بمپور بیس پر امریکی حملے میں 7 اہلکار جان سے گئے۔ امریکی سینٹ کوم کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں حملے کیے۔ فوجی اہداف، میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور کرنا ہے۔ امریکی افواج نے بمپور میں زمینی فوج کے ایک اڈے کے رہائشی حصے کو 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں رہائشی کوارٹرز، گیسٹ ہاؤسز اور گارڈ پوسٹیں نشانہ بنائی۔ ہوریزہ شہر میں واقع گندم ذخیرہ کرنے والے ایک سائلو کو امریکی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی امریکہ کے خلاف آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر کا آغاز، خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائیوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، کویت کے لاجسٹک مراکز، علی السالم ایئر بیس اور اردن کے الزرق ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے۔ اردن کے الزرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ سینٹر، ایندھن کے ذخائر، فوجی تنصیبات اور MQ-9 ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت، بحرین اور اردن کا متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی جارحیت ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں تیل اور گیس کی دیگر برآمدی گزرگاہیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں، تاہم بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کن دیگر ریاستوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کے بحری قزاقوں نے عالمی منڈیوں کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل کے ایک راستے کو بند کر دیا ہے تو اسے دیگر برآمدی راستوں کی بندش کی بھی توقع رکھنی چاہیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ خطے میں تیل اور گیس کی برآمدات کا راستہ یا تو سب کے لیے دستیاب ہوگا یا کسی کے لیے نہیں۔ امریکی سینٹ کوم کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر کا ایران پر خطے کا امن خطرے میں ڈالنے کا الزام، کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایران نے 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں درجن بھر کے قریب شہری عملہ ہلاک، زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایران نے خلیجی ممالک کی جانب درجنوں میزائل اور ڈرون بھی داغے۔ ایرانی کارروائیاں شہریوں اور عالمی جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا عراق سے ایران نواز ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ۔ عراقی وزیر اعظم علی الزید سے ملاقات میں کہا کہ عراق کو اپنی خود مختاری کا مؤثر استعمال کرنا ہوگا۔ ایران نواز گروہوں نے امریکی اہلکاروں پر 600 سے زائد حملے کیے۔ داعش مخالف کارروائیوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کو قیادت سنبھالنی چاہیے۔ محفوظ اور مستحکم عراق سے تجارتی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے 13 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ ایران کی مبینہ طور پر غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورکس کے ذریعے حاصل کیے جانے والے فنڈز تک رسائی محدود کرنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ ایران کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں بشمول ڈیجیٹل اثاثوں کے مبینہ غلط استعمال کو متاثر اور کمزور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ خزانہ ایران کے مالیاتی ذرائع کو مسلسل نشانہ بناتا رہے گا۔ ایران پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.49 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت اس $80 فی بیرل سے تجاوز کر گئے۔ حکومت کا ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ متوقع۔ نئے نظام کے تحت اوگرا روزانہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرے گا۔ حکومت کا عمل دخل محدود ہوگا۔ نیا طریقہ کار متعارف کرنے پر غور اور مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ پیٹرولیم پمپس ایسوسی ایشن کے قیمتوں کے تعین کے نئے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پمپس ایسوسی ایشن نے قیمتوں کے روزانہ تعین کرنے پر مجوزہ فیصلہ مسترد کر دیا۔ بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ، فتنہ الخارج کے خلاف آپریشن شبان جاری، مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شبان میں فتنہ الخارج کے خلاف ہوائی اور زمینی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی مانسون بارشوں کے دوران صوبائی حکومتوں اور صوبائی ڈیزاسٹر اتھارٹیز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو ملک میں مانسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو پیش کی اطلاع نظام کو مکمل فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ اس حوالے سے تعاون پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی بھی ملاقات۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈرز کی تقریب۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ بڑھتی آبادی ملک کو درپیش بڑا چیلنج، بر وقت اقدامات ناگزیر۔ اسلام آباد میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، نیشنل پاپولیشن کونسل کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے جو آبادی سے متعلق پالیسی سازی اور مؤثر اقدامات میں معاون ثابت ہوگا۔ بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کے لیے فنڈز بھی مختص کیے گئے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث ملکی وسائل پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔